مولا علی نے کچھ نام امام حسن امام حسین کے کچھ اور رکھے تھے، جنگ کے اعتبار سے، بہادری کے اعتبار سے رکھے، لیکن جب اللہ کے رسول کو یہ حکم ہوا اللہ کا کہ رسول آپ فرما دیجئے قال انی امرت ان اخیر اسماعیل، کہ علی آسمان سے حکم آ چکا ہے آپ کے شہزادوں کے نام بدل دیے جائے۔ تو مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے رسول نے امام حسین علیہ السلام کا نام بدل کر فسماہما حسنا و حسینا، حسن اور حسین رکھے۔ بعد میں اللہ کے رسول نے نام بدل کر حسن اور حسین رکھے۔ نام تو رکھ دیے گئے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نام بدلے کیوں گئے، آئے کہاں سے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ نام تھے کہاں پر؟ بہت توجہ رکھیے گا کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام کا کیا مقام ہے، کہ ان کے مقام کی وجہ سے اللہ نے ان کے ناموں کو کس طرح کا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے آپ نے نام تو بدل دیے؟ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آسمان سے حکم آیا ہے رب کا کہ حسن حسین کے نام بدل کر فسماہما حسن اور حسین رکھ دی جائے، تو میں نے نام بدل دیے ہیں۔ پوچھا یا اللہ کے رسول کہ نام آئے کہاں سے، کہ نام جنت میں کسی کے تھے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی یہ نام جنت میں تو کسی کے نہیں تھے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ نام حسن اور حسین کے، جو نام ہے حسن اور حسین یہ تھے کہاں پر، یہ آئے کہاں سے؟ فرمایا کہ علی تم جاننا چاہتے ہو تو سنو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حجب اسم الحسن والحسین حتی ثم بہما، کہ حسن اور حسین کے نام اللہ نے اپنے حسن کے پردے میں چھپا کے رکھے تھے، اللہ نے اپنے حسن کے پردوں میں چھپا کے رکھے تھے۔ ان کے مقام، ان کے نام کا یہ مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست اپنے پردوں میں چھپا کر رکھا تھا، اور ان کے نام میں جب کوئی شریک نہیں ہے تو ان کے مقام میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ حضرات امام حسین علیہ السلام کا ذکر رسول ہے، امام حسین علیہ السلام کا خون رسول ہے، امام حسین علیہ السلام کی محبت رسول کی محبت ہے، امام حسین علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز رسول کی ہے، امام حسین علیہ السلام کا ذکر رسول کا ذکر ہے، امام حسین کی سیرت رسول کی سیرت ہے، امام حسین اپنے نانا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ طیب کا منبع ہے، آئینہ ہے۔ جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے اس نے رسول کی زیارت کی ہے۔ یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، یہ عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نماز عصر ادا کر کے مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے تو دیکھا مسجد کے باہر امام حسین علیہ السلام کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے امام حسین کو اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا، کاندھوں پر بٹھانے کے بعد مدینے والوں سے مخاطب ہو کے یہ فرمایا کہ مدینے والوں جسے رسول کو دیکھنا ہے وہ حسین کو دیکھ لیں، جسے رسول کو دیکھنا ہے وہ حسین کو دیکھ لیں۔ یہ مقام، یہ مرتبہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ایک واقعہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کر دوں کہ خلیفہ دویم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر اور امام حسین علیہ السلام بچپن کا وقت اور ساتھ میں کھیل رہے ہیں۔
خلیفہ دویم حضرت عمر فاروق اعظم اور امام حسین علیہ السلام بچپن کا وقت ساتھ میں کھیل رہے ہیں. حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ اور امام حسین ساتھ میں کھیل رہے ہیں. کھیل میں کچھ ایسی بات ہو گئی جس سے امام حسین نے فرما دیا کہ عبداللہ تم ہمارے نانا کے غلام کے بیٹے ہو. امام حسین نے حضرت عمر فاروق اعظم کے صاحبزادے سے یہ فرمایا کہ عبداللہ تم ہمارے نانا کے غلام کے بیٹے ہو. اتنا سننا تھا کہ حضرت عبداللہ کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے. دوڑتے ہوئے اپنے ابا جان کے پاس جاتے ہیں. ان کے ابا جان اس وقت خلیفہ وقت ہے حضرت عمر فاروق اعظم. دوڑتے ہوئے گئے، عرض کیا ابا جان آج ہم اور امام حسین کھیل رہے تھے، کھیل میں کچھ ایسی بات ہو گئی جس سے امام حسین نے فرما دیا آپ کے لیے آپ خلیفہ وقت ہیں، اور امام حسین فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے نانا کے غلام ہیں. پوچھتے ہیں بیٹا عبداللہ امام حسین نے یہی کہا ہے؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں جی ابا جان امام حسین نے یہی کہا ہے کہ آپ ان کے نانا کے غلام ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم اتنا سنتے ہیں کہ ان کے جذبات دلال میں آ جاتے ہیں، اپنے صاحبزادے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے دروازے پہ حاضر ہو جاتے ہیں. دروازے پہ دستک دیتے ہیں، امام حسین تشریف لاتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں امام حسین کیا آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ میں آپ کے نانا کا غلام ہوں؟ امام حسین فرماتے ہیں ہاں میں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ میرے نانا کے غلام ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ عرض کیا تو امام حسین نے فرمایا ہاں میں نے یہ کہا ہے کہ آپ میرے نانا کے غلام ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ بات سنی تو امام حسین سے عرض کیا امام حسین کیا آپ اس بات کو لکھ کر دے سکتے ہیں کہ میں نانا کا آپ کے غلام ہوں، آپ کے نانا کا میں غلام ہوں؟ امام حسین علیہ السلام نے ایک کاغذ پر لکھ کر دے دیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم میرے نانا کے غلام ہیں. امام حسین علیہ السلام نے جب وہ لکھ کے تحریر دے دی تو حضرت عمر فاروق اعظم اس تحریر کو لے کر اپنے گھر گئے. جانے کے بعد یہ اعلان کیا کہ لوگوں جب کل میری روح میرے قبر سے نکل جائے، جب میری روح میرے جسم سے نکل جائے تو میری قبر میں یہ سند جو امام حسین علیہ السلام نے لکھ کر دی ہے کہ میں ان کے نانا کا غلام ہوں، یہ سند میری قبر میں رکھ دینا. کیونکہ جب کل میدان محشر میں رب کائنات پوچھے گا کہ عمر بخشش کے لیے کیا لے کر آیا ہے تو عرض کر دوں گا رب کائنات تیرے محبوب کے نوازے سے غلامی کی سند لے کر آیا ہوں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حضرت عمر فاروق اعظم یہ وصیت کرتے ہیں کہ جب میری روح نکل جائے تو میرے قبر میں یہ سند رکھ دینا. جب رب کائنات پوچھے گا عمر بخشش کے لیے کیا لے کر آیا ہے تو عرض کر دوں گا رب کائنات تیرے محبوب کے نوازے سے غلامی کی سند لے کر آیا ہوں. یہ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کا مقام، جن کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ عمر کی نیکیاں اتنی ہیں کہ جتنے آسمان میں تارے. یہ حدیث رسول ہے. فرمایا کہ عمر فاروق اعظم کی نیکیاں اتنی ہیں کہ جتنے آسمان میں تارے. لیکن کسی نیکی کے لیے نہیں فرمایا کہ رب کائنات پوچھے گا تو کہہ دوں گا کہ رب کائنات نماز لے کر آیا ہوں، روزہ لے کر آیا ہوں، حج لے کر آیا ہوں، زکوٰۃ لے کر آیا ہوں. نہیں، یہ نہیں فرمایا حضرت عمر فاروق اعظم نے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ساری زندگی اگر کوئی عبادت کرے اور مقام ابراہیم کے جانب سب سے جو افضل جگہ ہے اس جگہ نماز پڑھے اور میری اہل بیت کے بغض میں مرے تو وہ جہنمی ہے. ہمیں یہ تعلیم دی حضرت عمر فاروق اعظم نے کہ لوگوں
اگر اپنی بخشش کا ذریعہ چاہتے ہو، نجات کا ذریعہ چاہتے ہو، تو اللہ کے رسول سے اور اس کی اہل بیت کی محبت سے دامن کا وابستہ کر لو، اپنے دلوں میں اہل بیت رسول کی محبت کے چراغ جلا لو۔ یہ مقام، یہ مرتبہ اہل بیت رسول کا ہے کہ خلفائے راشدین کی بارگاہ میں یہ محبت اہل بیت کی، یہ مرتبہ، یہ مقام ہے کہ خلیفہ وقت حضرت ابوبکر، حضرت عمر، لیکن ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ محبت اہل بیت کی اہمیت کیا ہے۔ کیونکہ کل جب رب کائنات پوچھے گا تو کہہ دوں گا تیرے محبوب سے غلامی کی، تیرے محبوب کے نوازے سے غلامی کی سند لے کر آیا ہوں۔ کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی شخص جب اس دنیا سے میری اہل بیت کی محبت لے کر جاتا ہے، ایک انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے اور اس کے دل میں اگر اہل بیت کی محبت ہے تو اس کی قبر کو ملائکہ کی زیارت گاہ بنا دیا جاتا ہے۔ ایک انسان اگر اہل بیت کی محبت نہ مرے تو اس کی قبر کو اس طرح سے بنا دیا جاتا ہے کہ فرشتے اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ اہل بیت رسول سے محبت کرنے والے کو یہ مرتبہ ہے، اور اس کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ یہ اہل بیت رسول سے محبت کرنے والوں کا یہ مرتبہ، یہ مقام ہے۔ اور صرف خلفائے راشدین نہیں، صحابہ اکرام نہیں، تمام بزرگان دین نے ہمیں اہل بیت رسول کی محبت کی تعلیم دی، اور خود محبت رسول علیہ رسول میں فنا ہو گئے اور اس مقام پر پہنچ گئے کہ اہل بیت کی محبت سے زیادہ بڑھ کر انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ خلفائے راشدین، جلیل القدر صحابی، کتنے بڑے بڑے صحابی رسول فرما رہے ہیں، اہل بیت رسول کی محبت کی تاکید فرما رہے ہیں۔ ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جلیل القدر صحابی رسول ہیں، جنہوں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے زیادہ حدیث روایت کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ضعیفی کا وقت اور امام حسین علیہ السلام کے بچپن کا وقت، حضرت امام حسین علیہ السلام کو حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا، دیکھ کر اپنے سر سے دستار اتاری، اور امام حسین علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا، اپنی پگڑی کو، اپنی دستار کو امام حسین علیہ السلام کی جوتیوں میں رکھا اور امام حسین علیہ السلام کی جوتیاں صاف کرنے لگے۔ جلیل القدر صحابی رسول، جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی ہے، اپنی پگڑی کو اتارا، اتارنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی نالین صاف کرنے لگے۔ امام حسین نے فرمایا، ابو ہریرہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے نانا کی امت کے اتنے بڑے صحابی، آپ یہ دستار میرے قدموں میں رکھ رہے ہیں۔ امام حسین نے جب فرمایا تو حضرت ابو بکر، حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، امام حسین آپ یہ جو میرے سر پر دستار دیکھ رہے ہیں، یہ سب آپ کے نانا کا صدقہ ہے اور آپ کا صدقہ ہے جو ہمیں یہ مرتبہ، یہ مقام ملا ہے۔ تو صحابی رسول نے، ہر صحابی رسول نے ہمیں محبت اہل بیت کی طرف تعلیم دی، رجوع کیا، دامن تھامنے کی تعلیم دی، تاکید کی۔ بزرگان دین نے بھی یہ تعلیم دی۔ عالم ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر ولی اللہ کے، جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبد القادر کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ جب یہ بات اللہ کے پیارے رسول نے فرمائی، اس وقت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگل میں چلہ کشی فرما رہے تھے۔ جب غریب نواز کے کانوں تک یہ صدا پہنچی کہ اللہ کے رسول نے
غوث اعظم کے لیے فرمایا ہے کہ عبد القادر کا قدم دنیا کے ہر ولی کے قدموں پر ہے، ہر گردن پر ہے۔ غریب نواز نے یہ فرمایا کہ بے شک میری گردن پر بھی عبد القادر کا قدم ہے۔ یہ مرتبہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ ولیوں کے سلطان ہیں آپ، لیکن یہ بات یہاں اس لیے کی میں ان کا مرتبہ بیان نہیں کر رہا ہوں، بے شک ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن انہوں نے اہل بیت کی محبت میں کیا فرمایا سنیے۔ آپ نے ان کا مرتبہ تو سن لیا کہ اللہ کے رسول نے غوث اعظم کے لیے کیا فرمایا، لیکن غوث اعظم نے اللہ کے رسول کے اہل بیت کے لیے کیا فرمایا سماعت کیجیے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اہل بیت کی محبت کے لیے قلم اٹھاتے ہیں تو فرماتے ہیں غیر آل نبی حاجت اگر طلبم، ترجمہ بھی پیش کروں گا، غیر آل نبی حاجت اگر طلبم روا مدار یقی از ہزار حاجتم۔ فرماتے ہیں غوث پاک غیر آل نبی حاجت اگر طلبم کہ مجھے ہزار حاجتیں آ جائیں، ہزار پریشانیاں آ جائیں، روا مدار یقین از ہزار حاجتم، لیکن رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر کوئی میری پریشانی کو دور کرے میں اس کو جائز ہی نہیں سمجھتا۔ یعنی ان کے دل میں محبت اہل بیت کا یہ مقام ہے تو فرما رہے ہیں کہ غیر آل نبی حاجت اگر طلبم روا مدار یقین از ہزار حاجتم، ہزار حاجتیں آ جائیں، لیکن اہل بیت رسول اور رسول کے سوا میری کوئی حاجت کو پوری نہیں کر سکتا۔ یہ ہم گناہگاروں کو تعلیم دینے کے لیے یہ فرمایا۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں کہ کمینہ خادم خدام خاندان توام، اللہ اکبر۔ غوث پاک کیا فرما رہے ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہر ولی کی گردن پر آپ کا قدم ہے، لیکن جب اہل بیت رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں کہ کمینہ خادم خدام خاندان توام، کہ عبد القادر اہل بیت رسول کے خاندان کا ایک کمینہ خادم ہے، جس سے ہم گناہگاروں کو تعلیم دینے کے لیے فرمایا، ورنہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ تو یہ ہے کہ وہ خود جانشین رسول آل رسول ہے، امام حسین کے جانشین ہے، وہ خود اولاد امام حسین علیہ السلام ہے، لیکن صرف ہم گناہگاروں کو تعلیم دینے کے لیے فرمایا کہ عبد القادر کمینہ خادم خدام خاندان توام، کہ عبد القادر تو علی رسول کے خاندان کا ایک کمینہ خادم ہے۔ اور آگے کیا فرماتے کہ زے خادمیہ تو دائم بود مباحتم، اور یہ دعا کرتا ہے کہ یہ خادم اس کی خدمت برقرار رہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کی تعلیم خلفائے راشدین سے لے کر ہر بزرگان دین نے ہمیں دی۔ اور مختصر عرض کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت مودت کے ساتھ کرو، یعنی اہل بیت کی محبت، پنجتن پاک علیہ السلام کی محبت، جب ان سے کوئی محبت کرتا ہے اس محبت کا اظہار ضرور کرے گا، یہ اس کی پہچان ہے محبت کی۔ محبت میں اظہار ضروری ہے، اگر اظہار نہیں کرے گا تو پتہ کیسے لگے گا کہ یہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے؟ اس لیے حکم آیا ہے قرآن مقدس میں کہ مودت کے ساتھ محبت کرو، یعنی محبت کا اظہار خود بخود ہو جاتا ہے جب انسان اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے، اس کی محبت اس مقام پر پہنچ جاتی ہے تو وہ خود بخود ایسے کام کرنے لگتا ہے کہ اس چیزوں سے دیکھ کر ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ رسول سے اور آل رسول سے محبت کرتا ہے۔ ورنہ اگر ہر انسان ایسے کہتا ہے کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ان کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہر مسلمان کائنات میں چلی جائے گی، پوری دنیا میں ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ملے گا ہم اللہ سے اور پنجتن پاک سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے اور پنجتن پاک سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ اصل محبت کرتا کون ہے؟ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مودت کے ساتھ محبت کرو۔ تو وہ ایسا شخص جب وہ محبت کرے گا تو کچھ انداز اس کا جدا ہوگا۔ اب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضرات توجہ رکھیے، بس 10 منٹ اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا۔ مختصر بات عرض کر دوں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے ارشاد ہے۔ اب مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں آج، ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اہل بیت رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت رسول سے محبت کرتے ہیں۔ ہر فرقہ مسلمان کا یہ دعویٰ کرتا ملے گا کہ ہم اہل بیت رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ وہ کون سا فرقہ ہے جو اہل بیت رسول سے حقیقت میں محبت کرتا ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کا ہر فرقہ، اگر اللہ کے رسول یہ فرماتے کہ میری اہل بیت کی محبت نہیں، میرے اہل بیت کی محبت کرنے والوں کی جو عبادت ہوگی وہ 1 سال کی عبادت جو ہے بہت افضل والا ہوگی، تو ایسے پتہ ہی نہیں چلتا، یہ امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ معلوم کرنا کہ وہ کون سا ایسا فرقہ ہے مسلمانوں کا جو واقعی میں اہل بیت رسول سے اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز 1 دن کی نماز 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، 1 سال کا حج، کچھ نہیں فرمایا کہ میری اہل بیت کی 1 دن کی محبت 1 سال سے عبادت سے بہتر ہے۔ کیونکہ اگر صرف نماز پڑھنا، صرف زکوٰۃ دینا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اہل بیت رسول اور رسول کی محبت کی دلیل ہوتی تو مسلمانوں کے سارے فرقے جنتی ہو جاتے۔ ہر فرقہ مسلمان کا نماز پڑھتا ہے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، انداز بھلے ہی جدا ہو، وہ اپنے مرتبہ فرقے کے مطابق نماز پڑھتا ہے، لیکن مسلمانوں کا ہر فرقہ نماز پڑھتا ہے، ہر فرقہ حج ادا کرتا ہے، ہر فرقہ نماز ادا کرتا ہے، حج ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لیکن فقط ایک فرقہ ایسا ہے جو اللہ کی اہل بیت اور اللہ کے رسول کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں جب 73 فرقے ہوں گے تو اس میں سے ایک فرقہ صرف جنتی ہوگا اور 72 فرقے جہنمی ہوں گے۔ اب اہل بیت سے محبت کرنے والا فرقہ جنتی ہوگا، یہ بات صاف ہو گئی، لیکن اب اہل بیت سے محبت کرنے والا فرقہ ہے کون سا، اسے معلوم کرنا ہے، کہ جاننا ہے تو اپنے ذہنوں کو زحمت دیجیے اور توجہ فرمائیے اور ذرا سوچیے، سمجھیے اور دیکھیے کہ 72 فرقے ہیں، ہر فرقہ نماز ادا کر رہا ہے، ہر فرقہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، ہر فرقہ حج ادا کر رہا ہے، لیکن فقط مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نمازیں بھی ادا کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے، حج بھی ادا کر رہا ہے، ساتھ ہی میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار بھی کر رہا ہے، اور اظہار کچھ اس انداز میں کرتا ہے کہ جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو وہ اہل بیت رسول کی محبت میں ان کے غم میں غم زدہ ہو جاتا ہے۔ یہ محبت کی دلیل ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، تو جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ اس کے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔
اس لیے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے مسلمان جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، اور غم کچھ اس انداز سے مناتے ہیں کہ تعزیہ داری بھی کرتے ہیں، علمداری بھی کرتے ہیں۔ لیکن تعزیہ داری کے بارے میں عرض کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں جو سب سے زیادہ ضروری ہے، کہ یہ سمجھنا پہلے ضروری ہے کہ تعزیہ داری ہے کیا۔ اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ تعزیہ داری سب سے پہلے کس نے کی۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ تعزیہ داری ہے کیا چیز۔ دیکھیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا جب تعزیہ داری کرتا ہے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے نواسے امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور ان کے روزے تک نہیں جا سکتے، تو ہم اس تعزیے کو بنا کر اس طرح سے حاضری دیں گے کہ ہم بھی ان کے غم میں شریک ہو جائیں۔ اور تعزیے کے معنی یعنی کہ تعزیت پیش کرتا ہے، یعنی کہ غم میں شریک ہوتا ہے اور محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اب یہ بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ تعزیے سے مقصد تعزیت پیش کرنا ہے، مطلب تعزیہ بنانے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت کا اظہار ہو جائے اور ان کے غم میں ہم بھی شریک ہیں، اس بات کی ہم ان سے پرسہ پوشی کریں، ان کی بارگاہ میں ہم پرسہ پیش کریں کہ امام حسین ہم آپ کے روزے تک تو نہیں آ سکتے لیکن اس طرح کے ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ دیکھیے، یہ اس بات کی دلیل ہے کیونکہ ہر انسان اپنی رتبے کے مطابق، اپنے قرب کے مطابق کام کرتا ہے۔ تعزیت تو آپ نے سمجھ لی کہ تعزیے کے معنی یعنی کہ تعزیت پیش کرنا ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی محبت میں ان کے غم میں شریک ہونا۔ لیکن سب سے پہلے تعزیت کس نے کی یہ بھی عرض کر دوں میں آپ کی بارگاہ میں کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ام سلمہ، جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور جبرائیل نے مجھے کربلا کی مٹی لا کر دی ہے کہ آپ کے رب نے بھیجی ہے کہ محبوب یہ اس کربلا کی مٹی ہے جہاں آپ کے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کے حکم سے کربلا کی مٹی لے کر رسول کی بارگاہ میں پیش کی۔ کیوں؟ اس طرح سے اللہ کو رسول کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرنا تھا، اس طریقے سے اللہ کو رب کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرنا تھا، غم کا اظہار کرنا تھا کہ محبوب یہ اس جگہ کی مٹی ہے جس جگہ آپ کا شہزادہ امام حسین شہید کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مٹی دی گئی تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے ہدایت فرمائی کہ ام سلمہ اس مٹی کو دیکھتی رہنا، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ جانا میرا بیٹا حسین شہید ہو چکا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں ہر روز اس شیشی کو دیکھتی اور اس پہ نظر رکھتی، دیکھتی رہتی، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تعزیت تو آپ نے سمجھ لی کہ تعزیے سے مقصد جو ہمارا اصل مقصد ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا تعزیہ بنانے کا جو مقصد ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے کا اظہار کرنا اور یہ بتانا کہ ہاں ہم بھی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں شریک ہیں اور وہاں نہیں حاضر ہو سکتے تو اس طرح سے حاضر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چیز، ہر وہ چیز جو اللہ اور اللہ کے رسول سے نسبت رکھتی ہے وہ اللہ کی نشانی بن جاتی ہے اور اس سے مسلمانوں کو فیض حاصل ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں ارشاد مبارک ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔
بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں کیسے آ گئے؟ کیونکہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑ لگائی. ان پہاڑیوں کو حضرت بی بی ہاجرہ سے نسبت حاصل ہو گئی، اس لیے اللہ کے رسول کہ رب نے یہ فرما دیا کہ حجر اسود کی طرح جو ہے وہ صفا اور مروہ بھی میری نشانیوں میں سے ہے. اب اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ صفا اور مروہ میری نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ حضرت بی بی ہاجرہ نے ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ دوڑ لگائی. دوڑ لگانے کی وجہ سے اس نسبت سے ان پہاڑیوں کو اللہ نے یہ مقام، یہ مرتبہ عطا فرما دیا کہ وہ اللہ کی نشانی بن گئے. اب اس آیت کی تفسیر میں علامہ نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد دلاتی ہے یا ان سے نسبت رکھتی ہے. ہر وہ چیز، صرف مقام ابراہیم یا صفا اور مروہ یا حجر اسود نہیں، ہر وہ چیز اللہ کی نشانیوں میں شامل ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد دلاتی ہے یا ان سے نسبت رکھتی ہے. جیسے مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر یہ دعا مانگی کہ اللہ تو اپنے پیارے حبیب کو میری نسل میں پیدا فرما دے، تو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی برکت سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑا ہو کے دعا مانگی کہ اللہ تو اپنے پیارے محبوب کو میری نسل میں پیدا فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے اس پتھر کو موم کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے قدم اس پتھر پر آ گئے، اور آج بھی اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. یہ وجہ ہے کہ قدموں کے نشان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پتھر پر ہیں. اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ یہ میری نشانی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کو مانگا کہ مانگنے کی برکت سے اس پتھر کو اللہ نے موم کر دیا. موم کرنے کی وجہ سے ان کے قدموں کے نشان اس پر پیوست ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ مقام ابراہیم میری نشانیوں میں سے ہے. اب آپ نے یہ بات تو سمجھ لی. میں نے آپ کو 3-4 حوالے پیش کیے کہ ہر وہ چیز اللہ سے نسبت رکھنے والی، اللہ کے رسول سے نسبت رکھنے والی یا ان کی اہل بیت سے نسبت رکھنے والی اللہ کی نشانی بن جاتی ہے اور اس کا ایک الگ مقام ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے محرم شریف کے مہینے میں تعزیہ داری کرتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ تعزیہ امام حسین علیہ السلام سے نسبت رکھتا ہے. اور نسبت کیوں نہ رکھے؟ کیونکہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو، اس پورے ہندوستان میں اگر یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا کوئی مبلغ اسلام ہے، دین اسلام کی تبلیغ کرنے والا ہے، تو وہ خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی کا نام ہے. آج جو ہم تک دین اسلام کی دولت پہنچی ہے ہندوستان کے اندر، وہ خواجہ غریب نواز کا صدقہ ہے. تو ہندوستان کے اندر سب سے بڑے مبلغ اسلام کا نام خواجہ معین الدین حسن ہے. اور سب سے پہلے تعزیہ داری خواجہ غریب نواز نے بزرگان دین میں کی. بزرگان دین کی میں بات کر رہا ہوں. سوانح حیات اٹھائی ہے غریب نواز کی. سب سے پہلے چاندی کا تعزیہ شریف غریب نواز نے اپنے دست مبارک سے بنایا، اور بنانے کے بعد وہ تعزیہ غریب نواز نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا فرمایا. اور وہ تعزیہ آج بھی پاک پٹن پاکستان کے اندر بابا فرید الدین کے روزے پر موجود ہے. 5 محرم الحرام کو اس کی زیارت کرائی جاتی ہے. تو ہمیں اسلام ہندوستان کے اندر کسی مولوی ملا نے نہیں دیا،
جب ہم مولوی ملا کی بات مانے کہ تعزیہ داری حرام، کیا غریب نواز سے زیادہ کوئی مولوی جانتا ہے شریعت؟ غریب نواز سے زیادہ کوئی عالم دین شریعت جانتا ہے؟ ارے غریب نواز اگر اسلام نہ لاتے تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ مولوی کیا چیز ہے؟ یہ مولوی کس قید کی مولی ہے؟ غریب نواز اگر اسلام نہیں لاتے ہندوستان میں تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ تو غریب نواز سے زیادہ کوئی شریعت جانتا ہے ہندوستان کے اندر؟ یا شریعت کا علم یا معرفت کا علم ہو یا علم حقیقت ہو یا علم رضویت ہو، کسی بھی علم کی بات کر لیں، کیا خواجہ غریب نواز سے زیادہ کوئی علم جاننے والا ہے ہندوستان کے اندر؟ بے شک کوئی نہیں۔ تو جب غریب نواز نے تعزیہ داری کی، ان کی سوانح حیات اٹھائیے، اور سوانح حیات میں نہ ملے تو پاک پٹن جائیے، بابا فرید الدین کے روزے پر آج بھی وہ تعزیہ موجود ہے جو غریب نواز نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور اس کی زیارت 5 محرم الحرام کو کی جاتی ہے۔ اور میرا عرض کرنے کا بس مقصد یہی ہے کہ ہم کسی مولوی کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمیں اسلام کی دولت غریب نواز نے عطا فرمائی ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی یہی فرمایا ہے کہ میری اہل بیت کا دامن تھامو، اور میری اہل بیت کے دامن کے ساتھ بزرگان دین کا دامن تھامو۔ کسی مولوی ملا کا دامن تھامنے کے لیے نہیں فرمایا کہ ہم ان کی بات کو مانیں گے، ہم بزرگان دین کو دیکھیں گے، کیونکہ بزرگان دین نے اسلام کے پرچم کو ہمیشہ بلند کیا ہے اور آج بھی بلند کر رہے ہیں، اور قیامت تک صرف بزرگان دین ہی اسلام کے پرچم کو بلند کریں گے۔ اس لیے ہم بزرگان دین کو دیکھیں گے کہ بزرگان دین نے کیا مقصد ہے، انہوں نے کیا کرا ہے۔ ہم کسی مولوی کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ اسلام علم شریعت، علم حقیقت، علم معرفت، کوئی بھی علم ہو غریب نواز سے زیادہ نہیں جانتا کوئی۔ ہندوستان کے اندر بات کر رہا ہوں، صرف ہندوستان کی بات ہو رہی ہے۔ ہندوستان کے اندر غریب نواز سے زیادہ جاننے والا نہیں کوئی۔ غریب نواز نے تعزیہ داری کی، اس کے بعد آپ آ جائیے، آپ آگے آ جائیے۔ غریب نواز نے تعزیہ داری کی، غریب نواز کے جانشین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیہ داری کی، اور آج بھی آپ کے روزے مبارک پر دہلی میں آپ جائیے، وہاں محرم شریف کے مہینے میں باقاعدہ تعزیہ داری ہوتی ہے، تعزیہ شریف سجایا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے۔ آگے آ جائیے بابا فرید الدین پاکستان میں، وہاں پر بھی تعزیہ داری آج بھی ہوتی ہے، باقاعدہ محرم شریف کے مہینے میں تعزیہ داری کی جاتی ہے بڑے ادب و احترام کے ساتھ۔ آگے آپ کی جانشین حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب الہی کی بارگاہ میں آ جائیے، آپ کا بھی آستانِ مبارک دہلی شریف میں، آپ کی بارگاہ میں بھی تعزیہ داری ہوتی ہے، اور آپ نے خود بھی تعزیہ داری کی، اور آج بھی آپ کی بارگاہ میں تعزیہ داری ہوتی ہے۔ تعزیہ بنایا جاتا ہے، اس کے جلوس نکالا جاتا ہے، زیارت کری جاتی ہے۔ اور آگے بڑھ جائیے، آپ کے جانشین خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیہ داری کی، اور آج بھی آپ کے روزے پر مہرولی شریف میں دلی میں تعزیہ داری ہوتی ہے، وہاں بھی تعزیہ بنایا جاتا ہے۔ اور آگے آ جائیے، آپ کے جانشین مولانا فخر الدین دہلوی فخر دو جہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیہ داری کی، انہوں نے تعزیہ بنایا، اور آج بھی ان کے روزے پر تعزیہ داری ہوتی ہے۔ آپ کا بھی روزہ دلی شریف میں ہے۔ اور آگے آ جائیے، آپ کے جانشین اور نیازیوں کے سردار قطب عالم مدار اعظم حضرت نیاز بن نیاز رشا نیاز احمد صاحب قبلہ قادری چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیہ داری کی، اور آپ کا تو تعزیہ داری کا کچھ ایسا مقام، ایسا انداز تھا کہ آپ ہر سال محرم شریف کے مہینے میں تعزیہ داری کرتے، محرم داری بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے۔ حضور نیاز بن نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی شریف میں سلسلہ نیازیہ کے بانی مولانا فخر الدین دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین، اور رامپور شریف میں حضرت عبداللہ بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین، وہ قادریہ سلسلہ کے آپ کے
پیر ہیں اور مولانا فخر الدین سلسلہ چشتیہ کے پیر و مرشد. وہ بات الگ ہے، میں تازیداری کی بات کر رہا ہوں. تو اس حوالے سے بتا دوں کہ مولانا فخر الدین دہلوی کی جانشین حضور نیاز بن نیاز خانقاہ نیازیہ میں آج بھی تازیداری ہوتی ہے، اور آپ کے سارے جانشینوں نے تازیداری کی. اور کچھ اس انداز سے حضور نیاز بن نیاز تازیداری کرتے ہیں، اتنی محبت کے ساتھ، اتنے ادب کے ساتھ، کہ جب آپ کا آخری وقت آ گئے، وصال کا وقت، تو آپ کافی ضعیف ہو گئے، آپ کو فالج کا اثر بھی ہو گیا. تو آپ کا یہ دستور تھا، یہ معمول تھا کہ ہر سال آپ محرم شریف کے مہینے میں 9 تاریخ کی رات میں، عاشورہ کی رات جو کہلاتی ہے 9 تاریخ، 9 محرم الحرام کو حضور نیاز بن نیاز ننگے پیر چپل اتار کر تازی شریف کی زیارت کی لی جاتی. ہر سال آپ کی یہ معاملہ رہتا، لیکن آخری وقت میں آپ کچھ اس طرح بیمار ہو گئے کہ ضعیفی کی وجہ سے بحالات مجبوری آپ تعزیے کی زیارت کو نہ جا سکے. آپ پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے کہ حضور نیاز بن نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی سیدہ کائنات بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا جن کے لیے میدان محشر میں اعلان ہوگا، قیامت کے دن میدان محشر جب برپا ہوگا، قیامت کے دن جب میدان محشر برپا ہوگا تو وہاں ہر ولی سے لے کے ہر نبی تک موجود ہوگا. اس میدان محشر میں، اس مجمع میں جب اللہ کے رسول کی شہزادی کی سواری آئے گی تو یہ اعلان ہوگا کہ تمام لوگ جو میدان محشر میں اکٹھا ہے وہ اپنے گردنوں کو، اپنی نگاہوں کو جھکا لے، کیونکہ فاطمہ الزہرا کی سواری گزرنے والی ہے. یہ مقام اللہ کے پیارے رسول کی شہزادی کا ہے. جب میدان محشر میں ان کی سواری آئے گی تو ہر ولی سے لے کے ہر نبی کو یہ حکم ہو جائے گا، سوائے پنجتن پاک کر ان کے حال کے، کہ اپنی گردنوں کو جھکا لو، نگاہوں کو نیچی کر لو، اللہ کے رسول کی شہزادی کی سواری گزرنے والی ہے. وہ شہزادی جس کا یہ مرتبہ، جس کا یہ مقام ہے، وہ فرما رہی ہیں حضور نیاز بن نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. میں تازیداری کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ حضور نیاز بن نیاز ہر سال تازی شریف کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں 9 محرم الحرام کو عاشورہ کی رات میں. آخری وقت میں آپ بیمار ہوئے اور تازی کی زیارت کے لیے نہ جا سکے، لیکن آپ پلنگ پر آرام فرما تھے کہ بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خواب میں بشارت دی کہ میاں نیاز احمد، کیا آج آپ ہمارے بیٹوں کی زیارت کے لیے نہیں جائیں گے؟ بتائیے، اب ہے کوئی عالم دین، کوئی مفتی بتا دے کہ وہ اللہ کے رسول کی شہزادی، اللہ اکبر، جن کا مقام، جن کا مرتبہ آپ نے ابھی سماعت کیا، وہ حکم دے رہی ہے تازیداری کی زیارت کے لیے. ان سے زیادہ کوئی شریعت جانتا ہے؟ ارے ان کے قدموں کی دھول تو شریعت بنی، اور وہ فرما رہی ہے کہ نیاز احمد تعزیے کی زیارت کے لیے نہیں جاؤ گے. اتنا فرمانا تھا کہ حضور نیاز بن نیاز پر رفت طاری ہو گئی، کیفیت طاری ہو گئی، تھر تھرانے لگے، کھڑے ہو گئے، خادموں کو حکم دیا کہ مجھے تعزیوں کی زیارت کے لیے لے چلو. خادموں نے عرض کیا کہ حضور آپ کی طبیعت علیل ہے، کیا چار پائی پر لے چلے؟ تو فرمائے نہیں، میں جیسے جاتا تھا ویسے ہی جاؤں گا. آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ ننگے پیر تازی شریف کی زیارت کے لیے جایا کرتے. تو حضور نیاز بن نیاز کا جب بی بی فاطمہ الزہرا کا حکم ہوا تو ننگے پیر آپ بی بی صاحب کے حکم سے زیارت کے لیے تشریف لے گئے اور تازی شریف کو بوسہ دیا. تو اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے مریدین بھی حاضر تھے، اور آج بھی خانقاہ نیازیہ کے سجادہ نشین کا یہ معاملہ ہے، آج بھی قیامت تک رہے گا کہ جو صاحب سجادہ ہوگا وہ 9 محرم الحرام کو ننگے پیر اپنے مریدین کے ساتھ تعزیے کی زیارت کے لیے جائے گا.
آج بھی حضور صاحب سجادہ سرکار مہدی میں صاحب قبلہ 9 محرم الحرام کو تعزیے کی زیارت کے لیے نکلتے ہیں مریدین کے ساتھ ننگے پیر. تو جب حضور نیاز بے نیاز بی بی فاطمہ الزہرا کے حکم سے تازی شریف کی زیارت کے لیے پہنچے, آپ کے ساتھ آپ کے مریدین بھی حاضر ہیں. مریدین میں ایک مولوی صاحب تھے سورت کے رہنے والے. تو حضور نیاز بے نیاز نے جب تازی شریف کو بوسہ دیا تو مولوی صاحب کے دل میں خیال آیا کہ حضرت نے یہ کیا شرک کر دیا کہ تعزیے کو سجدہ کر رہے ہیں, کہ تعزیے کو سجدہ کر رہے ہیں. اتنے بڑے جلیل القدر ولی اللہ کے اتنا دل میں خیال آنا تھا کہ آپ کو حضور نیاز بے نیاز کو اس بات کا علم ہو گیا, اور آپ نے اس مولوی صاحب سے فرمایا کہ مولوی صاحب ذرا تعزیے کی جانب دیکھیے. تو مولوی صاحب تعزیے کی جانب دیکھتے ہیں کہ تعزیے میں امام حسن امام حسین علیہ السلام جلوہ گر ہیں. لبیک یا حسین یا علی. نعرے حیدری یا علی. نعرے حیدری یا علی. لبیک یا حسین لبیک یا حسین. لبیک یا حسین لبیک یا حسین. تعزیہ غم داری. حسین خدا سب کو سرفراز کرے, غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے. یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے. زمانہ فخر کرے کائنات ناز کرے, زمانہ فخر کرے کائنات ناز کرے. عمل سے پیدا پھر کوئی یہ امتیاز کرے. حسینیت جسے کہیے وہ سب کی بس کی نہیں, حسینیت جسے کہیے وہ سب کی بس کی نہیں. خدا کی دین ہے وہ جس کو سرفراز کرے. فرمایا کہ مولوی صاحب ذرا تعزیے کی جانب تو دیکھیے. مولوی صاحب تعزیے کی جانب دیکھتے ہیں تو امام حسن امام حسین علیہ السلام تعزیے کے اندر جلوہ افروز ہیں. مولوی صاحب یہ دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو حضرات گرامی بس میرا عرض یہی کرنا تھا کہ ہم بزرگان دین کو ماننے والے ہیں, اور ہم بزرگان دین کو مانتے ہیں, اور انہیں کی موقوف پر, ان کے فرمان پر, اور ان کے کردار پر, اور ان کی زندگی کے مطابق ہر کام کو کریں گے اور کرتے رہیں گے. کیونکہ بزرگان دین نے اسلام کا پرچم بلند کیا ہے اور قیامت تک کرتے رہیں گے. اور ہاں اگر کوئی مولوی یا کوئی عالم دین اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے, علماء حق ہے, تو ہم اس کی بات بھی مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کچھ ایسے عالم دین میں پیدا فرمائے جن کو یہ ہدایت دی ہے کہ انہوں نے تعزیہ داری کے لیے متعلق جب قلم اٹھایا تو حق لکھا. حضرت عبدالعزیز حق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مولانا سلامت اللہ خان صاحب کی کتاب تفسیر الایمان اٹھائیے, صفحہ نمبر 220 پر کہتے ہیں کہ تعزیہ داری جائز ہے اور آثار اسلام میں سے ہے, یعنی اسلام کی نشانیوں میں سے ہے. اور حضور نیاز بے نیاز نہیں, حضور غوث اعظم کے خلیفہ مولانا عبدالرزاق صاحب کی کتاب تاریخ رزاقیہ کے اندر بھی کہتے ہیں کہ تعزیہ کو کوئی کاغذ و تنخواہ کا نہ سمجھے, اس کو اہل بیت رسول سے نسبت حاصل ہے, اور جو اسے سچی نیت سے چومتا ہے یا اس کے سامنے حاضری دیتا ہے اسے فیض حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے ہم ان کی بات مانیں گے جو اسلام کے لانے والے ہیں, اسلام کو پھیلانے والے ہیں, اسلام کو پرچم کو بلند کر رہے ہیں. اور تعزیہ داری نسبت کی ایک دلیل ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی مسلمانوں کا جو فرقہ تعزیہ داری کرتا ہے صرف فقط یہی وجہ. ایک مولوی صاحب کو میں نے سنا, آپ کے جے پور کے رہنے والے ہیں, نام ہے مفتی شمس الدین مگرانہ, یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیجیے گا. ان کی تقریر میں نے سنی, وہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان ہندوستان کا عجیب بیوقوف مسلمان ہے. میں ان کی بات سن کر بڑا ہنسا, کیونکہ انہوں نے عجیب بیوقوف کی بات کی. کہہ رہے تھے ہندوستان کا مسلمان عجیب بیوقوف ہے کہ جہاں عراق کے اندر تو تعزیہ داری نہیں ہوتی, ہندوستان کے اندر مسلمان تعزیہ داری کرتے ہیں. اب اس بیوقوف مولوی کو کون بتائے کہ عراق کے اندر تو خود امام حسین کا روزہ مبارک ہے,
تو وہاں تعزیے داری کی کیا ضرورت ہے؟ جو لوگ تعزیے داری کرتے ہیں وہ صرف اس لیے وہ امام حسین کے روزے تک نہیں جا سکتے تو امام حسین کا روزہ بنا لیتے ہیں۔ مفتی صاحب کو بتائیں کہ تعزیے داری عراق میں کیوں ہوگی؟ وہاں تو خود امام حسین کا روزہ موجود ہے۔ صرف مسلمانوں کو بلغلانے کی، گمراہ کرنے کی ترکیب نکالی کہ عراق کے اندر نہیں ہوتی۔ عراق کے اندر کیوں ہوگی؟ اور دوسری دیشوں میں جائیے آپ، وہاں بھی محرم شریف کا بڑا ادب و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ہاں، ہر جگہ کا الگ انداز ہوتا ہے، لیکن سب محرم داری ہوتی ہے ہر جگہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، انما الاعمال بالنیات۔ انسان کی نیت پر اس کے جو اعمال ہوتے ہیں نا، اس کا دارمدار ہوتا ہے، اس کا ہر عمل کو جو دارمدار ہوتا ہے، دارمدار یعنی کہ اس کا جو ثواب ہوتا ہے وہ نیت کے حساب سے ملتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ ہر عمل کا نیت جو ہے نا وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے، مولانا روم نے اپنی مثنوی میں یہ بات لکھی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں صرف نیت قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام ہوگا کہ مولانا روم نے اپنی مثنوی میں یہ بات لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو کہہ رہا تھا، معاذ اللہ وہ نادان تھا تو وہ اپنی غلطی سے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مل جائے تو میں اللہ کا منہ دھلاؤں، معاذ اللہ فلا فلا بات، مطلب اللہ کی بارگاہ میں کچھ بیدبی الفاظ پک رہا تھا۔ نادان شخص تھا، کم ذہن تھا، اسے اتنی سمجھ نہیں تھی۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا شخص کو یہ بات کہتے ہوئے تو اس شخص کو ڈانٹا اور ناراض ہوئے کہ تو کیا یہ کفر کے الفاظ پک رہا ہے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے معراج پہ ملنے کے لیے گئے کوہ طور پر تو اللہ نے فرمایا موسیٰ نے برائے وصل کردن آمدی تو پرائے فصل کردن آمدی، کہ موسیٰ ہم نے تمہیں بھیجا ہے دنیا میں کہ تم ہمارے بندوں کو ہم سے قریب کرو، نہ کہ ہم سے دور کرو، نہ کہ اللہ نے فرمایا کہ مطلب موسیٰ وہ شخص جو الفاظ کہہ رہا تھا اس کے اندر اتنی سمجھ ہی نہیں تھی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، نہ اتنی عقل تھی، اس لیے وہ اللہ کی محبت میں ایسا کہہ رہا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس بات کو پسند فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ میں نے اس شخص کی اس بات کو پسند فرما لیا ہے کیونکہ وہ محبت میں کہہ رہا ہے۔ تو میرا عرض یہ کرنا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں نیت قبول ہوتی ہے، چاہے آپ کا عمل بظاہر دیکھنے میں نہ سمجھ میں آئے، اچھا نہ ہو، لیکن نیت اچھی ہونا چاہیے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع ملے گا تو حاضر ہوں گا، وقت قابل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے بولنے میں جو غلطی ہوئی سے اللہ تعالیٰ واقع محمد والے محمد معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام کے لیے۔ شاہ طیبہ کی محبت تعزیہ داری میں ہے، عاشقوں کے دل کی جنت تعزیہ داری میں ہے۔ ہم غلاموں کا عقیدہ کہہ رہا ہے برملا، بالیقین لطف عبادت تعزیہ داری میں